بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارے سینوں میں دل تو دھڑکتا ہے، اس دل کی دھڑکن ہر کوئی سن سکتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے حکیم ہو، چاہے کسی چیز کا علم رکھتا ہو چاہے کسی چیز کا علم نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اس بات سے تو واقف ہے، وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے، وہ اس بات کو پرکھتا بھی ہے، اور اس بات کو وہ محسوس بھی کرتا ہے کہ ہمارے سینوں میں دل تو دھڑکتا ہے۔ یہ جو دل ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، اس ظاہری جسم میں بھی اس کے بڑے کام ہیں۔ یہ اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو جسم ضائع۔ یہ بلڈ پمپنگ کا کام کرتا ہے نا، پورے جسم میں جسم کے خون کی سرکولیشن کا سینٹرل پوائنٹ اور مین پریشر موٹر جو ہے وہ یہی ہمارا دل ہے۔ یہ ہمارے پورے جسم کی آکسیجن کا بھی سسٹم اور اس کی سرکولیشن کا پوائنٹ، محور اور مرکز اور مرکزی پوائنٹ یہی ہے کہ یہی سب سے بڑا پمپنگ اسٹیشن ہے پورے جسم کا، جو روئے کے اندر، جو نس نس کے اندر، جو ایک عضو میں خون کی سپلائی کرتا ہے، خون کو سرکولیٹ کرتا ہے۔ یہ خون کی اس گردش اور اس کے ساتھ آکسیجن کی گردش ہمارے اس ظاہری جسم کا جو مین پرزہ ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اس دل کے حوالے سے آپ سائنٹیفکلی جتنا پڑھنا چاہیں، اس کا بیرونی نقشہ کیا ہے، اس میں ویوز کون کون سے جاتے ہیں، کون کون سی نالیاں اس میں لگی ہیں، کتنی نالیاں لگی ہیں، وہ کس طرح خون کو اندر بھیجتی ہیں، اور خون اس میں سے پمپ ہو کے کس پریشر کے ساتھ پھر دوسری نالی سے یوں نکلتا ہے۔ اس پورے سسٹم کو، اس پورے اسٹیشن کو آپ کھنگالنا چاہیں، چیک کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، سائنٹیفکلی وے سے اس کو کاٹ کے، اس کو تراش کے دیکھیں، اس کے اندر بڑے عجیب اور بڑے ہی کمالات سے بھرا ہوا ایک آرگنزم ہے، ایک آرگنائز ایک میکنزم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری جسم کی ضرورت کے تحت بنایا ہے۔ اس دل کو ہم باطنی طور پہ بھی بڑے ہی اہمیت کے ساتھ جانتے ہیں۔ ہمارے رشتوں میں اس دل کا بڑا قریبی اور کلیدی کردار ہے۔ ہمارے رشتے، چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو، یہ دل کی تاریں اگر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں تو بھائی بہن کا رشتہ بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی نمایاں رشتہ رہتا ہے، اور اگر یہ تار ٹوٹ جائیں تو بھائی بہن کو نہیں پہچانتا، بہن بھائی کو نہیں پہچانتی۔ اسی طرح یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک دل کا عجیب کنیکشن ہے، جو کہ ہوتا تو باطنی ہے، ظاہر تو وہ کنیکشن ہوتا نہیں ہے، لیکن دل جڑے ہوتے ہیں، کنبہ قائم ہوتا ہے، گھر بحال ہوتا ہے، گھر گرہستی آباد رہتی ہے اس دل کے اس معمولی سے کنیکشن سے ساتھ۔ یہی دل کا کنیکشن باپ کے ساتھ اپنی اولاد
اور ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ یہ عجیب دل کا کنیکشن ہے۔ اولاد اس کنیکشن کو نہیں سمجھ پاتی، لیکن ماں اور باپ کے دلوں کی دھڑکنیں اولاد کے لیے کس طرح رواں رہتی ہیں، اور ان کے دلوں میں کیسی کیسی ٹھیسیں اٹھتی ہیں، کیسے کیسے ان کے دل میں درد اٹھتے ہیں، ان کے دل کیسے کیسے بے تاب اور بے قرار رہتے ہیں، اس بات کا اندازہ صرف کوئی باپ لگا سکتا ہے یا کوئی ماں لگا سکتی ہے۔ اسی طرح دنیا جہان کے پورے معاملات، خاندانی معاملات، رشتہ داری کے معاملات، قبائلی معاملات، محلے داری کے معاملات اور بقایا جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ان تمام کو کہیں نہ کہیں ہمارا دل جوڑے رکھتا ہے۔ اس دل کو جوڑے رکھنے کے اس عمل کو ہم ظاہری طور پہ دیکھ تو نہیں پاتے، لیکن حقیقتاً یہ عمل ہو تو رہا ہے۔ یہ عمل ہماری زندگی کا حصہ تو ہے۔ ہم ظاہراً یہ کنیکشن دیکھ نہیں پاتے، لیکن ہمارے وجود کو جکڑے رکھتا ہے، ہمارے معاملات کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری سوچوں کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری محنتوں کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری خدمتوں کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری فکرات کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری اسکلز کو جکڑے رکھتا ہے، ہماری قابلیت کو جکڑے رکھتا ہے۔ الغرض ہمارے وجود کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے دل کے ان باریک کنیکشنز کے ساتھ، اور یہ کنیکشن کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا تو ضرور ہے، لیکن ظاہری طور پہ اس کنیکشن کا کوئی سسٹم نظر بھی نہیں آتا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ظاہراً ہمارے دل کے معاملات اگر یوں ہیں، تو ہمارے رب نے جو ہمیں بنایا، اور جس رب نے اس دل کو بنایا، ظاہری جسم کی ضرورتوں کے حوالے سے اس کے اندر انجانے اور بے بہا خزانے بھی چھپائے، اور بڑی چھپی چھپی پہیلیاں بھی رکھیں، اور بڑی ہی مخفی پہیلیاں اس میں چھپا کے رکھیں۔ اسی طرح اس رب نے دنیاوی رشتوں کے لیے، دنیاوی معاملوں کے لیے، دنیاوی مسائل کے لیے، دنیاوی تعلقات کے لیے اس دل میں کیسے کیسے راز چھپا رکھے ہیں، کیسے کیسے معاملات چھپا رکھے ہیں۔ اندازہ کریں اس رب نے اس دل کو، اپنے بندے کے اس دل کو اپنے لیے کس کس معاملے میں رکھا ہوگا، اور اپنے ساتھ اس کے کیا کیا معاملات بنائے ہوں گے۔ ہم کبھی ان معاملات کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں، ان معاملات کو کبھی جانچتے ہی نہیں ہیں، ان معاملات کا کبھی سبق ہی نہیں لیا، ان معاملات پہ کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایک عجیب سی ہماری کشمکش ہے جو دنیا میں ہم دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ دنیاوی اس دوڑ نے ہمارے دل کے کنیکشن دنیا کے ساتھ تو بڑے مربوط بنا دیے، مگر ہمارے دل کے کنیکشن کو ہمارے رب کے ساتھ جوڑنے کا کوئی وقت ہی نہ ملا، کوئی موقع ہی نہ ملا، کوئی خیال بھی نہیں گزرا۔ تو کتنی عجیب بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کامیابی کا راز بھی اسی دل کے ساتھ رکھا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی ہے دل کی حاضری کے بغیر۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس بات کا تم زبان سے اقرار کرتے ہو اس کی دل سے تصدیق ملنی لازمی ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہو۔ اور ہم نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ہم نے تو نہ رب دیکھا نہ رسول دیکھا، تو شہادت کس بات کی، گواہی کس بات کی؟ رب کے حوالے سے بھی جھوٹی گواہی، رسول کے حوالے سے بھی جھوٹی گواہی؟ نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔
रब और रसूल के मामलात को झूठे मामलात की ज़रूरत नहीं है, झूठी गवाहियों की ज़रूरत नहीं है। ये तो सच्ची गवाही मांगते हैं, इनके लिए तो सच्ची गवाही के बगैर गुजारा नहीं है, सच्ची गवाही के बगैर कोई चारा नहीं है। लिहाजा दिल की गवाही हकीकत में वो सच्ची गवाही है जो अल्लाह के हुजूर कबूल होती है, जो कलमा शहादत के तवस्सुत से हमें देनी होती है। और ये दिल की गवाही तो तब होगी जब कोई चीज़ हम जाके देखेंगे, और वो चीज़ देखेंगे तब जब इस दिल में नूर होगा, और नूर तो तब आएगा जब ये दिल पाक होगा, और ये पाक तो तब होगा जब इससे सारा मैल निकालेंगे। और मैल निकालने के लिए भी तो इसको एक वज़ू कराना पड़ेगा, वो है ज़िक्र का वज़ू, वो अल्लाह अल्लाह के इस्म का वज़ू है, अल्लाह अल्लाह के नाम का वज़ू है, अल्लाह के साथ महफिल लगाने का वज़ू है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का वज़ू है, अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करने का वज़ू है। अपनी तमाम तर दुनियावी मामलात और परेशानियों और कामों से हट के रात की तन्हाई में अपने बिस्तर को छोड़ के हर चीज़ से मावरा होके बेजार होके सिर्फ अपने रब से मुलाकात के लिए वज़ू करना, मुसल्ला बिछाना, उसके हुजूर हाजिर हो जाना, सजदा उसके हुजूर करना, और फिर उसके ज़िक्र में अपनी ज़बान को तर करना। और इस ज़िक्र से हमारे कुलूब धुलेंगे। जब ज़बान से अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र होगा, इसमें अल्लाह के नाम की ज़रबों की जब रगड़ पड़ेगी तो जैसे कपड़े को हम धोते हैं साबुन लगा के, बिल्कुल इसी तरह ये इस रगड़ से दिल की मैल साफ़ होती है, दिल धुल जाता है, जुन्नार के जाले जल जाते हैं, जुन्नार के जाले छट जाते हैं। दिल के ऊपर जब नूर की दस्तक पड़ती है तो दिल खुल जाता है, दिल रोशन हो जाता है, दिल का दरवाज़ा खुलता है। फिर जब दिल का दरवाज़ा खुलता है तो इसमें अल्लाह के ज़िक्र का नूर दिल के अंदर उतरता है। फिर दिल जब पाक हो जाता है तो फिर इसकी तरफ मैल पलट नहीं सकती। अब जब ये पाक हो गया, नूर आ गया, तो नूर नूर की तरफ परवाज़ करेगा, और फिर ये अपने रब के हुजूर भी हाजिर होगा और उसके हबीब के हुजूर भी हाजिर होगा। जब रब के हुजूर हाजिर होगा, जब रब का दीदार करेगा तो अल्लाह की गवाही देगा। जब उसके हबीब का दीदार करेगा तो बोलेगा वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि बिल्कुल मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर नबी करीम मोहतरम और दुनिया पूरी के इमाम, अंबिया के इमाम, इस कायनात की तख्लीक की वजह वही सबसे मोहतरम और मुकर्रम हमारे नबी मोहतरम, उसका जब दीदार होता है तो फिर आँखें ऐसी ठंडी होती हैं, आँखों को वो नूर मिलता है, वो ज़हनों को नूर मिलता है, फिर वो वजूद को नूर मिलता है। कहानी तो सारी दिल के अंदर छुपी है। इस दिल की दुनिया को आबाद करना है, इस दिल की दुनिया को समझना है, इस दिल की दुनिया के बारे में सोचना है, इस दिल की दुनिया का कोई फ़िक्र करनी है इसकी, और इसका दर्स लेना है। इसी को आबाद करने से हमारी दुनिया भी आबाद होती है, हमारी आखिरत भी आबाद होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आपको इस दिल की दुनिया को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने हबीब के इश्क की दौलत नसीब करे, और अपने इश्क के नूर की दौलत हमें अपने दिलों में समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।